اچھا وہ آپ کیا کہہ رہے تھے یہ جب یہاں سے نکلیں تو وہ کیا تھا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہاں سے جب نکلے تو کیا ہو؟ یہاں سے جب نکلے تو کیا ہو؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ جب یہ یہاں سے نکلیں تو پھر کیا؟ ہاں نکلے تو کیسے ہوں؟ 100 days پورے کر کے جو کچھ ان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ان کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے زبردستی، وہ اتنا اچھا ہو کہ آفٹر 100 days کے بعد ان کی جو دنیا سٹارٹ ہو وہ دے شوڈ بی دیٹ ریئل ورلڈ. یہ جس امیجنری ورلڈ میں اس سے پہلے رہتے رہے یا جس ڈریمی ورلڈ میں پہلے رہتے رہے کہ آج نہیں تو کل چھوڑ دیں گے، کل نہیں تو پرسوں چھوڑ دیں گے، اور اس میں تو یہاں سے نکلتے ہی بالکل یہ نیو ایڈیشن ہو، ان کا نیا ایڈیشن. سافٹ ویئر اپ سے ریٹ ہوتا جی ہے زبردستی تو نہیں، گریسفلی آئی ہیو ایکسیپٹڈ اٹ سر. جی جی یعنی نیا ایڈیشن ہو. ایسا ہو سکتا ہے. نہیں میرا نہیں خیال، وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال. میں ایک چیز جو آپ سے وہ تو آپ نے ہماری کہا. ڈسکشن نہیں وہ کہہ رہے ڈاکٹر ندیم کی اس بات پہ تھی، اس بات پہ تھی، میں نے ایک ایگزامپل دی. تھوڑا ان کی بات ذرا سن لیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا بہت مشکل، ایک دم سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے یہاں سے نکلنے کے بعد ایسا بہت مشکل ہے کوئی جادو ہو جائے کہ بندہ ٹرانسفارم ہو چکا ہو. ہاں کچھ فرق ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹریٹمنٹ میں سے گزرتا ہے تو آپ پیپر پہ آپ لکھتے ہیں کہ اب یہ ٹرانسفارم ہو چکا ہوگا، فرشتہ بن گیا ہوگا، بہترین ہو گیا ہوگا، A1 ہو گیا ہوگا، اور پھر آپ اس پیپر کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پیپر پہ لکھتے ہیں کہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہوگا اور وہی کچھ کرے گا جو پہلے کرتا تھا. تو 2 پیپر آپ لکھ لیتے ہیں، پھر آپ دونوں پیپر کو پکڑتے ہیں تو ان کے گول مول کر کے گیند بناتے ہیں اور وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ چیزیں بعد میں ہوں گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دیر بعد میں ہوگی. تو گزر جائیں گے جو دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو جو یہ بھی ہے نا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس، کہ اس میں جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں ریکارڈڈ ہوتی ہیں، لیکن اس پہ عمل بعد میں ہوگا. بعد فی الحال تو اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے. جی آپ پہلے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سر ہم یہاں جو ہمارے 100 دن ہیں یہ ہمیں پہلے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اور باہر والے 100 دن آسان ہوں گے، لیکن جب ہم باہر جائیں گے تو وہ جو 100 دن ہوں گے وہ 100 دن ادھر رہنے کے بجائے زیادہ مشکل ہوں گے، کیونکہ ہم ایک انکنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوں گے. یہاں تو پہ ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ مشکل ہوں گے؟ سر وہ اس لیے ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ والا ہر اگلا بندہ سگریٹ پی رہا ہوگا. یہ آپ کا تصور ہے. جی سر. ابھی آپ اس تجربے میں سے نہیں گزرے کہ جب یہاں سے 100 دن گزار کے تو ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ دن مشکل لگتے ہیں کہ وہ دن مشکل لگتے ہیں. لیکن یہاں اسی ہال میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے 100 دن گزارے اور پھر باہر جا کے 100 دن گزارے. تو کوئی ہے جو اپنا تجربہ بیان کر سکے کہ یہاں کے 100 دن زیادہ مشکل تھے کہ باہر کے پہلے 100 دن زیادہ مشکل تھے؟ تو کیوں نہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. فالو اپ والے کون ہیں؟ جی آپ سے پوچھ لیتے ہیں پہلے کہ آپ کو یہاں والے زیادہ مشکل لگ رہے تھے؟ باہر والے زیادہ مشکل لگ رہے ہیں. جو سٹینڈز ہیں نا، جو اچھی ریکوری میں ہے نا سر، ان کے سٹینڈز ایسے ہیں کہ اگر مجھے آج انڈور بھی کر دیا جائے تو مجھے کچھ زیادہ خاص فرق نہیں پڑے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سٹینڈز کو فالو کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے انڈور بھی کر دیں تو مجھے وہ آسان لگے گا. آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے بھی کچھ دن باہر گزارے ہیں، میرا خیال ہے کہ 45 ڈیز آپ کو باہر ہو گئے، 2 months ہونے والے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندر والے دن مشکل تھے یا پہلے جا کے باہر والے جو 100 دن ہیں اور اندر والے 100 دن ہیں، تو ان کو کیسے کمپیئر کرتی ہیں مشکل ہونے کے اعتبار سے؟ میرے لیے تو صرف شروع کا کچھ یہاں پہ کچھ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا مشکل تھا جو فرسٹ منتھ تھا ایڈجسٹ
ورزش کے لیے اس کے بعد میں یہاں بھی ایڈجسٹ ہو گئی تھی. باہر جا کے بھی شروع میں اسٹارٹنگ میں بس ایڈجسٹمنٹ ایشوز تھے, پھر باقی نارمل روٹین میں. اچھا, انہوں نے کہا کہ تقریباً ان کی بات سے یہ لگا کہ یہاں میں بھی شروع کے دن تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, باہر کے بھی شروع کے دن تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, اپنا ویو بتائیے اپنا. کچھ دن مشکل ہوتے ہیں جب آپ آؤٹ ڈور ہوتے ہیں. انڈور میں یہ ہوتا ہے کہ سارا ٹائم ہی تھوڑا سا مشکل گزر ہوتا ہے, باہر آ کے ہمیں لگتا ہے. تو آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ انڈور تھوڑا مشکل تھا, آؤٹ ڈور کا صرف شروع کے کچھ دن مشکل تھے. آپ گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہو, آپ وہ والی سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, آپ ایک اپنی لائف ہوتی ہے. جی جی آپ. سر میں 28 ایئر باہر رہا ہوں, تو ساری زندگی میں باہر بھی مطلب نکلتا تھا گھر سے باہر. اب تو گھر میں بیٹھا رہتا ہوں تو اچھا لگتا ہے قید. 28 ایئر میں باہر رہا ہوں, ملک سے باہر رہے ہیں, اور اب کیا ہو گیا؟ اب ایسا لگتا ہے کہ قید ہو گیا ہوں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے, اسٹل اس کا وہ چل رہا ہے. اچھا, سٹینڈز کی وجہ سے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے جو 100 دن اندر تھے وہ زیادہ مشکل تھے کہ باہر والے دن زیادہ مشکل ہے؟ باہر والے دن زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس میں آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری آتی ہے, اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے, اور وہ آپ کو ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے. عطا عزیز, آپ کچھ بتائیں گے اندر والے 100 دن کہ باہر والے 100 دن؟ فرسٹ اندر والے 100 دن, پھر باہر والے 100 دن. انڈور جب انڈور تھا تب لگتا تھا کہ مشکل ہے شروع والے دن, اور آؤٹ ڈور ہو کے زیادہ مشکل ہوتا ہے شروع میں, لیکن پھر آسان ہو جاتا ہے. بلال سے پوچھتے ہیں. بلال کو ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے, پھر یہ آئے بھی تھے پھر گئے بھی, تو اندر والے دن مشکل کہ باہر والے دن مشکل؟ باہر والے کیسے مشکل؟ اور اس کے علاوہ یہاں آنا پڑتا ہے. یہاں تو آنا پڑتا ہے, وہ تو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے, لیکن گھر میں رہنا. تو جب یہاں آپ آتے ہیں تو گھر میں رہنے والی بات تو ختم ہو گئی نا, کہ جب آپ یہاں آتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کے لیے, 24 گھنٹے میں سے 2.5-3 گھنٹے یہاں آنا, جہاں آپ کی زندگی کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں. اور گھر میں اور کیا مشکل ہے؟ روٹی وغیرہ نہیں دے رہے گھر والے؟ انگزائٹی ہوتی ہے. انگزائٹی کیا ہوتی ہے کہ باہر چلا جاؤں, دوستوں سے ملوں؟ دوستوں سے نہیں, دوست تو ہوتے ہی. نعمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, نعمان صاحب کبھی more than 2 months. جی جی, آپ بتائیے کہ آپ کو اندر کا بہت مشکل لگتا تھا دور, تو باہر کا بھی مشکل لگتا ہے کہ وہ نہیں لگتا؟ باہر میں اب اتنا مشکل نہیں لگتا, لیکن جب آپ اندر تھے تو آپ کو کافی 50 سے زیادہ دن, 60 سے زیادہ دن مشکل لگتے تھے, اور آپ کو پھر ایڈجسٹمنٹ میں آہستہ آہستہ مدد ملی. تو یہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ. اندر کے 100 دن کے بعد نیا ایڈیشن تو نہیں آتا کہ بنیاد فراہم کرتا ہے علاج کی اور ریکوری کے لیے؟ جو اندر کے 100 دن ہیں یہ صرف بنیاد ہے اس علاج کے لیے جو آنے والے دنوں میں ہوگا, آنے والے کئی 100 دنوں میں. بلال, آپ کہیے کہ ولنگ ویز کے اندر جو 100 دن تھے وہ مشکل تھے کہ ولنگ ویز کے باہر جو دن گزر رہے ہیں, جس میں سے 1 مہینہ گزرا ہے, 1 مہینہ گزرا ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. 1 دن, 1 ہفتہ, 1 ہفتہ اور 1 مہینہ, یہ شروع کا 1 دن, 1 ہفتہ اور 1 مہینہ, یہ آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, یہ سالوں سے بڑھ کے ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کو اندر مشکلات زیادہ تھیں یا باہر مشکلات؟ اچھا, یہ کہ فالو اپ پہ آ جاتے ہیں, 6 بجے کا ذرا اداس ناراض ہو جاتا ہوں, کچھ کرنے کے لیے واک کر لیتے ہیں, باقی آؤٹ بہتر ہے, فیملی لائف فیملی لائف. اچھا, اندر کی مشکلات کیا تھیں؟ کیا تھا؟ اور ویسے بھی سر اسسٹنٹ مینیجر کہتے ہیں اٹھو جاگو, کلاس میں جانا ہے, گروپ میں جانا ہے. گھر میں کوئی کچھ نہیں کہتا کہ یہ کرو وہ کرو فلاں کرو؟ اچھا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے اس پہ دادیاں, کہ پہلے 2 بجے سو کے اٹھتے تھے, اب 8 بجے صبح سو کے اٹھتے ہیں, اور دن بڑا ہو گیا ہے, دن سلامت ہو گیا ہے, ورنہ دن ہی غائب تھا. اچھا, اور کون کون بتائے گا؟ حاشر, آپ بتائیں گے کہ اندر کے دن کہ باہر کے دن؟
मतलब अंदर के दिनों में मुश्किल ज़्यादा थी कि बाहर, या दोनों मुश्किल है? अंदर है कि स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोर्स किया जाता है तो वो काफ़ी अनाइंग रहता है कि मतलब आपके पीछे पड़ जाते हैं, आउटडोर में पीछे नहीं पड़ जाता। आउटडोर में खुद से आप कर रहे होते हैं, एटलीस्ट आपको लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ। सर आउटडोर में 80% काम पेशेंट का होता है, 20% काउंसलर का होता है स्टैंड्स के साथ, ऐसे नहीं, काम तो उसी तरह होता है, काम तो उसी तरह होता है, लेकिन जिम्मेदारी अपने आप पर आती है। सर ये सारों के जवाब सर इसलिए आसान को आउटडोर लग रहे हैं क्योंकि इनके पास मेरे जैसी अम्मी नहीं है। अगर इनके पास मेरे जैसी अम्मी होती ना तो इनको बाहर वाला आउटडोर अच्छा देखिए, हमने किसी की अम्मी और किसी के अब्बा को स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी, सबको एक ही इंस्ट्रक्शन हैं कि आपने इनके साथ यहाँ की एजुकेशन के हवाले से इंटरेक्ट करना है, यहाँ की एजुकेशन के हवाले से। और मैं आज थोड़ी सी बातचीत भी इस मौजू पे करना चाहता हूँ। वालिदैन महज इंसान होते हैं, और मैं थोड़ी सी बात ऐसी करना चाहता हूँ जो शायद कहीं कहीं आपको अच्छी ना लगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर सकता हूँ, वरना मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं करूँ। मैं फैमिलीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं माँ बाप के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं शरीके हयात के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिसने नशे की बीमारी के दौरान आपके साथ बहुत टाइम बिताया होता है, और वो साल हा साल तक बिताया होता है और छुपाया होता है। बीवियाँ पता नहीं चलने देती किसी को भी, अपने सास ससुर को पता नहीं चलने देती, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को पता नहीं चलने देती, माँ बाप भी किसी को पता नहीं चलने देते। जिसके हाथ हाथी का जो हिस्सा आता है वो उसको छुपा लेता है। एलिफेंट इन दी हाउस, शायद आपने सुना हो कि घर में एक हाथी होता है और हर बंदा उसको अपने अपने एंगल से देख रहा होता है और उसको छू के महसूस कर रहा होता है कि हाथी कैसा होता है। तो किसी के लिए हाथी के लंबे दांत उसके हाथ में आ जाते हैं, किसी के लिए वो जो उसका पाँव है पिलर शेप्ड, बहुत सारा पिलर, वो हाथ में आ जाता है। तो हर कोई हाथी को अपने अंदाज में देख रहा होता है और उसके ऊपर रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा होता है। और ये करते करते छुपाया भी जा रहा होता है। कहीं ना कहीं स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कि नुकसान ज़्यादा ना हो, हार्म रिडक्शन हो जाए, गुजारा मुजारा चलता रहे। और उसके लिए फैमिलीज़ को अडेप्ट करना पड़ता है, और वो जो अडेप्ट करना पड़ता है वो एक्चुअली मेल अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन में और मेल अडेप्टेशन में फ़र्क होता है, अडेप्ट और मेल अडेप्ट। आप में से कोई बताएगा कि इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है, अडेप्टेशन और मेल अडेप्टेशन? सर अडेप्टेशन को तो कहते हैं कि सर अडेप्ट कर लेना, उस चीज़ के साथ जुड़ जाना, मतलब पॉजिटिवली। मेल अडेप्टेशन क्या है? सर नेगेटिवली जुड़ जाना। जैसे हमारे मुआशरे में हम कहीं जाते हैं तो काम नहीं होता दफातर में और हम रिश्वत दे के तो काम करा लेते हैं, तो ये अडेप्टेशन है कि मेल अडेप्टेशन है? मेल अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन चूँकि मुश्किल होती है, क्योंकि रिश्वत के दिए बगैर काम कराना ज़रा मेहनत मांगता है, ज़रा मुश्किल होती है, आपको उसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो मेल अडेप्टेशन हमेशा इजी होती है। आज इत्तेफाक से दुनिया का ज़हनी सेहत का आलमी दिन है। सर कल वर्ल्ड एक्ट डे था, मेंटल हेल्थ डे है। मेंटल हेल्थ डे है, और मेंटल हेल्थ डे ऐसे बहुत सारे दिन जो यूनाइटेड नेशंस ने डिज़ाइन किए हैं मनाने के लिए। तो उसका मतलब यह है कि दुनिया में इंसानों की बेहतरी के लिए कोई रास्ते निकलें। और ये कई साल से मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस पे बतौर ख़ास ताल्लुक़ बनता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ डे है, इसके बारे में हमें बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि ये है क्या, क्यों मनाते हैं हम मेंटल हेल्थ डे। क्योंकि हम लोग तो ये समझते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ को कोई मसला है ही नहीं। हम समझते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ तो कोई चीज़ होती है पर मेंटल हेल्थ कोई चीज़ नहीं होती।
कम अज़ कम मुझे नहीं, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी नदीम नूर का ताल्लुक़ होगा, मिस आमना का ताल्लुक़ होगा, मेरा नहीं कोई ताल्लुक़, मेरी मेंटल हेल्थ को कोई मसला नहीं और हो भी नहीं सकता। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कोई 10-11 साल पहले मुझे जब पहले दफ़ा मैंने देखा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे कुछ पैगामात आए जो कि मैंने देखे और मुझे ख़्याल आया कि मेरी मेंटल हेल्थ को तो ख़तरात लाहक हैं। सर ड्रग से तो मेंटल हेल्थ ही पहले तबाह होती है जी, तो जब मुझे ये ख़्याल आया कि मेरी मेंटल हेल्थ को ख़तरात लाहक हैं तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरा ख़्याल है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। ये बात मैंने करनी शुरू कर दी अपने दाएं बाएं लोगों के साथ, और जिससे भी मैंने ये बात की कि मेरा ख़्याल है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जिससे भी मैंने ये बात की तो उसका आगे से एकदम चौंक के जवाब होता था, क्यों, क्या हुआ? तो मैं कहता था अभी हुआ तो कुछ नहीं लेकिन हो सकता है। कहते हैं लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ख़तरा हो सकता है? मैंने कहा ऐसी बड़ी माकूल वजूहात हैं, और फिर मैंने ज़िक्र किया कि जो मेरे सीनियर थे इस फील्ड में काम करने वाले, पाकिस्तान में इस फील्ड में काम करने वाले, सेक्रेटरी में काम करने वाले जो मेरे सीनियर्स थे, उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद, ऑलमोस्ट एवरीवन को मेंटल हेल्थ के मसाइल हुए बाद में। उनको जो नामी ग्रामी इस शोबे में काम करने वाले लोग थे 2000 के करीब, तो 2000 तक मुझे अवेयरनेस हो चुकी थी कि वो सब के सब जो हैं वो डायग्नोज्ड हो चुके हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ और अंडर मेडिकेशन है, यानी वो मेडिकेशंस लेते हैं जो पहले थे नामी ग्रामी लोग। तो इस पे मैंने गौर किया कि हो सकता है फिर ये कुछ इस फील्ड में भी ख़राबी हो कि जब आप सेक्रेटरी के फील्ड में काम करते हैं तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़तरे में होती है सबसे पहले। और लास्ट सेशन में किसी ने कहा भी था कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मुआशरे में ये ख़्याल पाया जाता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या एडिक्शन के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये ख़ुद भी बहुत हिले हुए लोग होते हैं। बिल्कुल, आप भी इस पे यकीन रखती हैं? जी जी। तो इस खदशे के तहत तकरीबन 10 साल पहले मैंने ये कहना शुरू किया कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। स्टिल एट दैट टाइम आई बिलीव्ड कि मेरी मेंटल हेल्थ वैसे बिल्कुल ठीक है, तो कसरे नफसी में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि रफूगरी का काम बहुत ज़्यादा निकल आया। जैसे आप किसी कपड़ों को देख रहे हों और आपने कुछ में किसी का बटन लगाना है, किसी को आपने सिलाई करनी है, किसी को जोड़ना है, किसी को धेड़ना है, और आप कहते हैं कि बस आधे घंटे का काम होगा तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि रफूगरी का काम बहुत ज़्यादा निकला है। और 2011, 12, 13 में मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि नहीं, वो जो मेरा ख्याल था कि मेरी मेंटल हेल्थ को कोई ख़तरा नहीं, उसको ख़तरात थे और उसको ख़तरात हैं। और वो ख़तरात नेगेटिविटी के थे, नेगेटिव ख़यालात के थे। जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी वजह से ख़तरात थे। जो परफेक्शनिज़म का भूत सवार रहता है वो ख़तरात थे, और वर्कहोलिज़म से मुतल्लिक़ा ख़तरात थे और हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी जो काम करना है उसको पोस्टपोन करते रहना, उसके ख़तरात बहुत वाज़े थे। तो मुझे पता चला कि ये मेरा कोई वहम नहीं था, ये एक हकीकत थी कि मेरी मेंटल हेल्थ को ख़तरात लाहक हैं। और फिर मैंने उस पर संजीदगी से काम करना शुरू किया और फिर उस पर कुछ ना कुछ बेहतरी के नताइज आने शुरू हुए। अब ये जो मेंटल हेल्थ पे जो ख़राबियाँ आती हैं, जो ख़तरात होते हैं, ये हमारे माहौल से हमें इंटरेक्ट करने की वजह से आते हैं। जब हम किसी को कुछ कहते हैं और कोई फिर हमें कुछ कहता है,
جب ہم کسی کو ستاتے ہیں پھر کوئی ہمیں ستاتا ہے, جب ہم کسی پہ غصہ کرتے ہیں تو وہ جواباً غصہ کرتا ہے یا رنج کرتا ہے, تو اس سے ہمارے دماغ پہ کچھ ایسے پرنٹ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, امیجز جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے, اور اس خراب ذہنی صحت کو ساتھ لے کے زندگی میں چلنے کے لیے پھر ہمیں کریکٹر ڈیفیکٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے جھوٹ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے, جیسے ریاکاری ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے, جیسے منافقت ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے, جیسے پیپل پلیزنگ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. تو ان چیزوں کا سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ 5-7 سال رہتے ہیں ایک نشے کے مریض کے ساتھ, عموماً یہاں آنے کا جو منیمم ٹائم پیریڈ ہے, جو ایکٹیو ایڈکشن کے بعد جو منیمم ٹائم ہے کسی پیشنٹ کا, کوئی ایک آدھ استثناء ہوگا, لیکن جو منیمم ٹائم ہے وہ 5 سال ہے. اور آپ میں سے بہت سے ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کا مجھے ہسٹری لیتے ہوئے پتہ چلا کہ 10 سال تھا, 12 سال تھا. تو ایسے میں جب آپ ایکٹیو ایڈکشن میں تھے اور اس کو نبھا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ زیادہ تر کو کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر بھی تھا, تو مجھے بتائیے کہ آپ کی فیملی میں رہنے والے لوگ جو آپ سے 14 فٹ کے فاصلے پہ, 18 فٹ کے فاصلے پہ, اور 20 فٹ کے فاصلے پہ, اور 4 فٹ کے فاصلے پہ, اور کبھی 2 فٹ کے فاصلے پہ رہ رہے تھے, تو ان کی ذہنی صحت کے بارے میں آج اس مینٹل ہیلتھ ڈے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اٹ واز سیویئرلی افیکٹڈ. جی سر ہم نے بہت نقصان پہنچایا ان کی مینٹل ہیلتھ. جی سر بیسک نیڈس اور سیلف سینٹرڈنس از اکول ٹو کیریکٹر ڈیفیکٹ سر. پھر ذرا واضح کر کے بتائیے. جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں انسان کے ایڈکشن میں, اور بیسک وانٹس ہوتی ہیں, جو سیلفشنس اور خود غرضی سر, جو بیسک وانٹس ہوتی ہیں نشے کی بیماری میں, جب ان وانٹس کو ہم پورا کرتے ہیں تو دوسروں کی ایسی تیسی ہوتی ہے. جی جی مجھے سم ٹائمز بہت ہیلپلیس فیل ہوتا تھا, اور میں روتی رہتی اس چیز کو لے کے کہ میں ان کو ظاہر سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی, یا ان کی پرابلمس جو تھیں وہ میرے سے نہیں حل ہو رہی تھی. تو مجھے بہت زیادہ ایک طرح کے پینک اٹیکس ہوتے تھے, جیسے کہ میں کروں کیا, یا میں کیا کرنا چاہیے مجھے. اٹ واز پارشلی ہیلدی کہ آپ رو لیتی تھیں تو اس کے بعد کم از کم آپ سو تو جاتی ہوں گی. جی Sir, I'm really sorry on like at least اپنے behalf سے for like I want to say sorry to my mother. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم رائٹ فورم پہ, کیونکہ صرف نہ صرف ہماری کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ان کو بھی ہیلپ مل رہی ہے جو ملنی چاہیے تھی ان کو after all of that. جی جی سر میں تو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی واز آلسو ہیلپ لیس, لیکن ایک ٹائم آیا کہ میں نے اپنے آپ کو خود ڈائگنوز کرنا شروع کیا کہ آئی ایم ڈپریسڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ انٹو اکیوٹ ڈپریشن, اینڈ آئی یوز ٹو سیلف ٹاک ٹو مائی سیلف کہ نہیں جانا تم نے, یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ جیسے انم نے کہا کہ آئی ایم آلسو لرننگ ہے, and that is bringing out a positive change inside me. I personally believe کہ inshallah they'll be fine. آگے step, چاہے وہ baby steps لے رہے ہیں, میں بھی baby steps لے رہی ہوں, but I'm learning. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. سر میری اور میرے ہسبینڈ میں بہت لڑائی ہوتی تھی, مینٹلی ٹارچر کے وجہ سے, کی وجہ سے. میری جو چونکہ دونوں تپے ہوتے تھے تو کہتے تھے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے, یعنی جب دونوں میاں بیوی تپے ہوتے ہیں تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اب لڑ سکتے ہیں ہم, کم از کم تپے ہوئے تو پہلے ہی ہیں, وارم اپ ہے. بلیم کرنا سر, اور میری جاب کا بہت برا اثر پڑا, اس پہ بھی میں لیکچر نہیں ڈیلیور کر پاتی تھی, میرا دماغ معاف ہو جاتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میرا ٹاپک کیا ہے. اور عزت پہ بہت برا اثر پڑا میرے چھوٹے بیٹے پہ, اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو گئی, اور وہ بھی اس کو بلا وجہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم بھی نہ یہ کر لو, تم بھی نہ یہ کر لو, وہ بھی بہت مینٹلی ٹارچر ہوتا تھا. یعنی کہ ہماری فیملی تو بالکل ہی جیسے کہیں کہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. کوئی اور بتائے گا کہ ساتھ رہتے رہتے. جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جب ہم ڈرگس کر رہے تھے, جب ہم ڈرگس کے ساتھ انوالو تھے سر, تب سب سے زیادہ مینٹل ٹارچر ہمارے ساتھ ہی ہو رہا تھا, کیونکہ ہم اس ایک وشیس سائیکل میں
جس کے اندر ایک آدمی کا برن آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اندر سے, اور پھر دوبارہ ودرالز کی وجہ سے جب اس کو نشہ کرنا پڑتا ہے. تو سر ہم بھی ایک مینٹل ہیلتھ درست, بالکل درست ہے کہ جو آپ جس چکر میں سے گزر رہے تھے, گورکھ دھندے میں سے, کہ جس میں نشہ کرنا, نشہ اترنا, اگلے نشے کی تلاش کرنا اور لوگوں سے بچنا, ظالم زمانے سے بچنا, چومکھی لڑائی لڑنا, تو اس میں آپ بھی تکلیف میں تھے. پر جب آپ تکلیف میں تھے تو آپ کی امی کی طرف تکلیف کا رخ بھی تو ہوتا تھا, کیونکہ وہ قریب ترین سورس تھیں جو کہ آپ کو فنانسز مہیا کر سکتی تھیں, اور قریب ترین سورس تھی جو کہ رکاوٹ پیدا کر سکتی تھی. یعنی وہی بندہ جو پیسے دے سکتا ہے وہی بندہ رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے, تو یہ کافی مشکل تھا. جی میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہاں چلیے. کہ میں شام کو جب میڈیسن لے کے سو جاتا تھا تو میرے گھر والے جاگتے رہتے تھے, تو میں نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا تھا. لیکن ان لوگوں کو جو میرے ساتھ رہتے تھے, 2 فٹ والے بھی اور 6 فٹ والے بھی, وہ زیادہ بیمار ہو گئے تھے میری وجہ سے, میری ٹچ کی وجہ سے. اور جب آپ ٹیبلٹس کھا کے سو جاتے تھے تو وہ سوتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں سوتا بھی ہے, فٹ پڑتے تھے, وہ جاگتے تھے کہ اٹھ جائے گا, اس کی نیند پوری نہیں ہونی, اس کو دوبارہ فٹ نہ پڑے. تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی اور وہ مایوس بھی تھے, اور ان کے ساتھ آپ وعدے کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا, اور پھر آپ دوبارہ کرتے تھے. تو بروکن پرومسز کی وجہ سے, جیسے بروکن شیشے ہوتے ہیں گھر میں, تو وہ کسی نہ کسی کو اس کی جو چبھتی ہے کوئی نہ کوئی کونا, تو اسی طرح جو بروکن پرومسز ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کونا چبھتا رہتا ہے. جی سر, جس طرح میں نے اٹھ کے رات کو کمرے سے باہر جانا ہے ڈرائنگ روم میں, ٹی وی لاؤنج میں, تو رات کے 2 بجے اور 3 بجے والدہ نے فوری, جس طرح میرے روم کا ڈور اوپن ہوتا رہتا تھا, والدہ میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ کرنا رہا ہو, یہ کچھ کرنا لے, رات کے 2 بجے اٹھا ہوا ہے, چاہے اسے بھوک بھی نہ لگی. ان کو بلکہ ذہن میں چل رہا ہوتا تھا, تو ان کی مینٹلی ہیلتھ کو میں نے تو اپنی والدہ کو بہت عام کیا ہے, مینٹلی ایموشنلی سوچتی رہتی. جی اور کوئی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہے کہ اپنے بچے, اب پیرنٹس, یہ انہوں نے بچوں نے بتایا, تو اب پیرنٹس یا جو لائف پارٹنرز ہیں اگر کوئی کسی کے, تو وہ بتائیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی تھی تو ان کو پتہ چل رہا تھا, یا وہ ساتھ ہی ساتھ میل اڈیپٹیشن میں جا رہے تھے. آپ کو پتہ چل رہا تھا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میل اڈیپٹیشن میں جا رہے تھے؟ آپ سائلنس میں سفر کرتے جاتے ہو. ایک تو پیشنٹ ہوتا ہے, اس کا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے, لیکن آپ خود بھی پیشنٹ بن رہے ہوتے ہیں, جسٹ کیپ آن سفرنگ ان سائلنس. اور آپ کے لیے جو نارملٹی کے پیرامیٹر, بیسیکلی آپ کی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں وہ رول ہو جاتی ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کے ساتھ کرونیکلی پٹ اپ کرتے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو کرونیکلی پٹ اپ کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ میل اڈیپٹیشن کہلاتی ہے, تاکہ کچھ نہ کچھ گزارا مزارا چلتا رہے. اس کو جگاڑ کہتے ہیں, جگاڑ, میل اڈیپٹیشن کو جگاڑ کہتے ہیں. آپ کچھ بتائیں گی کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا, چونکہ آپ ورکنگ لیڈی بھی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, اور آپ نے سارا دن لوگوں کے بھی دکھڑے سننے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں دکھن ہوتی ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے. مجھے پتہ نہیں آپ کا شعبہ کیا ہے. اچھا, تو اچھا, اور آپ کا ڈوئل ایکسپیرینس بھی تھا نا؟ میرے ہسبینڈ بائر ہوتے تھے, جی, اور اس کی ایڈکشن کو مجھے ہائڈ بھی کرنا ہوتا تھا سب سے. یہ ڈرگس کر کے آتا تھا یا کچھ. تو آپ بتائیے کہ آپ زندہ کیسے ہیں؟ جی, میں نے واک رکھی ہے ہمیشہ, میں ایکسرسائز واک میری جاری رہتی تھی. جی, میری مس مائرہ سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اسی چیز نے شاید آپ کو زندہ رکھا ہو. ادروائز مجھے نہ گھر میں سکون ہوتا تھا نہ کہیں پہ بھی. اگر میں اپنی یہ بات اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر نہیں کر سکتی. وہ بائبل ہونے کی وجہ سے ان کا صرف یہ ہوتا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ اور بچے بھی نکل جائیں, سب نکل جاؤ. تو میرا تو ورس ایکسپیرینس ہے, آئی ایم اسٹل ان پین. تو اگر گھر میں ایک کی بجائے 2 بندے ہوں تو پھر آپ اندازہ کیجئے, اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے کہ جو ایک کی بجائے 2. جی, دو مجھے بالکل
اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میں تو اس کو سمجھ رہی تھی کہ ان کے بیہیویئر جو ہیں وہ خراب ہیں, اور اس کے لیے میں بہت افیکٹ ہوتی تھی. جب یہ کوئی لڑائی کرتے تھے, بدتمیزی کرتے تھے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے, یا میں نے تربیت میں کہاں کمی چھوڑ دی کہ یہ میرے ساتھ ہی, اپنی ماں کے ساتھ ہی اتنا مس بیہیو کر رہے ہیں. اور میں گھنٹوں اس بات پہ سوچتی رہتی تھی کہ شاید میری اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے ان کی تربیت میں, یا میں نے کچھ ان کے لیے کچھ کیا نہیں ہے. مگر ساتھ ہی میں اٹھ کھڑی ہوتی تھی, اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالتی تھی, اور میں سوچتی تھی کہ نہیں, میں نے کچھ پازیٹیو ان کے لیے کرنا ہے. میں ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی کہ ان کو اپنی لائف کو خود ہی خراب کرنے دوں, یا میں کوئی ان کے لیے کوئی اسٹیپ نہ اٹھاؤں, یا کسی سے میں بات نہ کروں, یا کسی سے ہیلپ نہ لوں. تو لیکن بہت عرصہ بغیر ہیلپ کے ہی گزرا. جی بہت عرصہ بغیر. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ایک کی بجائے دو؟ جی, دو, اور دونوں ایک دوسرے کو کمفلاش کرتے تھے, دونوں مل کے کرتے تھے سر 7 years. اینڈ میں نے آئی سیکڈ ہیلپ, لیکن کہیں سے ہیلپ مجھے پراپر نہیں ملی. ناٹ ایون فرام دا ڈاکٹرز, ناٹ ایون فرام مائی فیملی, ناٹ ایون فرام مائی فرینڈس. اور ایک لیبل لگ جاتا تھا, اور جیسے ابھی کہا انہوں نے کہ بس گھر سے نکال دیں. اکثر لوگوں کا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ گھر سے نکال دیں, گھر سے نکال دیں, کیونکہ یہ تو اب سدھرنے والے نہیں ہیں, یہ تو خود ہی نکل جاتے ہیں. یہ تو خود ہی نکل جاتے تھے. جی میں پوری 7 years I couldn't sleep properly. مجھے ایسا لگتا تھا مجھے نیند ہی نہیں آتی. کیونکہ یہ تو ایک ویٹو تھریٹ ہے جو کہ اکثر بچے دیتے ہیں کہ پھر میں چلا جاؤں گا. جی آپ چل جائیے, لیکن پرہیز کریں ذرا واش روم جانے سے. جی جی سر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں سر, یہاں آنے سے مجھے تقریباً مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ میری بہن ایڈکٹ تھی ہیروئن کی. سر جب مجھے جس دن پتہ چلا تھا سر, میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے میں کافی رویا, اور مجھے جس دن پتہ چلا کہ یہ ہیروئن ایڈکٹ ہیں تو میرے اوپر بھی ایک ایموشنل فیز آیا, میں رویا کافی. پھر میں نے یعنی آپ کو اپنی بہن کا رونا آیا حالانکہ آپ خود بھی اس مسئلے میں تھے. پھر سر میں نے اپنا سیلف انالیسس کیا, اور میں نے پھر تہیہ کیا یہ بات, اس بات پہ قائم رہا کہ اگر میرے گھر والے مجھے کہیں داخل کروائیں گے تو میں ان کی مرضی سے داخل ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ریپوٹیشن کی جو آپ نے بات کی کہ میں جب خود تقریباً 8th کلاس میں تھی تو اس وقت مجھے ایپلیپسی ہو گئی تھی. تو اس وقت سے لے کے مطلب 3 سال میں نے اسے سفر کیا, تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میں پھر سے ویسے نہ ہو جاؤں. تو میں کہتی تھی اس کی ضرورت پوری کرے, میرے اوپر وہ فیز نہ آتا, اس کو پیسے دے. مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ ڈرگ کرتا ہے, لیکن میں کہتی تھی اس کو پیسے دے دیں کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں, مجھے لڑائی جھگڑوں میں پھر سے کچھ ہو جائے. تو میں کہتی دے دے میں آپ ٹھیک. یہ جسے ہم کہتے ہیں وقتی طور پر میل اڈیپٹیشن یا جگاڑ, کہ آج کی مصیبت تو ٹلے, آج کا دن تو خیر سے گزر جائے, باقی کل پھر دیکھا جائے گا. ڈے بائی ڈے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں, جینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں شبیر صاحب بیٹھے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ موجود ہیں؟ نہیں, کدھر؟ جی کدھر؟ ہاں جی. تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کی میل اڈیپٹیشن ہوئی کہ اڈیپٹیشن ہوئی, یا وہ سارا ٹائم کیسے گزرا جب وہ ایڈکشن میں تھے, ایکٹیو ایڈکشن میں تھے, الکوہلزم میں تھے, اور اب کیا فرق پڑا ہے؟ کیونکہ وہ انڈور میں 100 دن رہے, وہ ایک امتحان تھا آپ کے لیے, پھر اب آؤٹ ڈور میں ان کو تقریباً 30 دن ہو گئے, اگرچہ ان کی اٹینڈنس ابھی 22-23 دن کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ دن کیسے بدلتے ہیں, کیسے میل اڈیپٹیشن میں گئے, آپ کی ذہنی صحت پہ کیا اثر ہوا, کیا اب بھی اثر ہے آپ سمجھتے ہیں, یا اب ٹھیک ہو گیا آپ کے اوپر اثر؟ ٹھیک ہو جائے گا, شاید لڑائی کرنے سے اور کانفرنٹ کرنے سے بہتر ہو جائے. اس کے بعد وہ جیسے آپ نے کہا کہ میل اڈیپٹیشن ہو گئی, کچھ آپ کے نروس ویک ہونے لگتے ہیں, ہمت کم ہو جاتی ہے لڑ لڑ کے, تو پھر آپ اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ہے, اور باڈی بائی ٹیون ہو جاتی ہے اس پہ, اور آپ سمجھ لگتے ہیں کہ ہاں مجھے عادت ہوگی اور حالات بہتر ہو, یعنی وہ اس طرح کی فیلنگ سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ کی ہمت جواب دیتی ہے. تو اب تک یہاں آنے پر اٹ واز لائک کہ ہی واز ایٹ اے ورڈ آف ڈیتھ,
और मैंने डिसाइड किया कि नो आई हैव टू रेस्क्यू मी। अच्छा, ये जो 100 दिन इंडोर थे वो बड़ी आपकी जिद्दोजहद के दिन थे और अभी भी जिद्दोजहद के ही दिन है, तो वो वाली जिद्दोजहद ज़्यादा अच्छी थी 100 दिन इंडोर वाली कि अब जो 100 दिन आउटडोर वाली जिद्दोजहद चल रही है? और वो अभी तक वो आती है फिर इस तरह की कि आई फील टायर्ड, लेकिन वो फिर आप कोई ना कोई सेशन ऐसा हो जाता है कि इतना अच्छा वो फील होता है कि फिर से हो जाता है, जवान हो जाता है। नहीं तो क्या आप उस खुशी को महसूस कर रही हैं जो कि खामद के शराब छोड़ने से पैदा होती है, या अभी आपको धड़का सा लगा रहता है? धड़का रहता है लेकिन खुशी भी एट द सेम टाइम इतनी स्ट्रांगली बातों का फील होती है कि नहीं अब अच्छे दिन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और उसके साथ फिर जो वो धड़का भी रहता है तो वो खुशी मेरा पहले डोमिनेट कर जाती है एंड आई फील लाइक कि नहीं आई हैव टू डू इट। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो 2-2, 2.5 साल से जिन्होंने नशा टोटल छोड़ा हुआ है और वो पेशेंट बिल्कुल रिकवरी में है और मेंटल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी है, वो कामकाज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप के चेहरे पे जो उदासी अव्वल रोज़ में थी वो उदासी आज भी है, बल्कि वो उदासी के साए कुछ ज़्यादा गाढ़े हो गए। क्या ऐसा क्यों हो सकता है कि किसी का इतना बड़ा मसला हल हो जाए और उस मसले के हल होने की खुशी उस तक ना पहुँचे? जी फटाफट हो क्या? सर मैं आपसे करूँ, सर वो जो डैमेज होता है सर वो अनडन डैमेज होता है कि वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि कोई डैमेज सर हम इस तरह का तो प्रोफेसर हो गए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अपने अंदाज में कर रहे हैं, बट व्हाट ही सेइंग इज स्पॉट ऑन कि वो जो डैमेज होता है वो उसको अनडन नहीं किया जा सका अभी, यानी अभी उस डैमेज को इरिवर्सिबल डैमेज इरिवर्सिबल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी किया नहीं, मतलब अभी उसकी जानिब कोई कोशिश नहीं की गई कि वो जो डैमेज हुआ था, जैसे कोई दीवार में सीपेज है वहाँ पे, तो ये अभी किया नहीं गया ठीक, लेकिन किया जा सकता है, पर अभी तो नहीं किया गया, और जब तक ये नहीं किया जाएगा ये ऐसे ही रहेगा। हमारे यहाँ पे हॉल में अपना कामकाज करने से, अच्छी बातें करने से ये कतई ठीक नहीं होगा। ये जो वो स्पेसिफिक अटेंशन जो है अलग से किसी स्पेशलिस्ट की चाहिए कि वो करेगा। तो जब हम फैमिली से शुरू में बात करते हैं कि आपको भी आना चाहिए सेशन में, काउंसलिंग में आना चाहिए, तो वो कहते हैं सानू कुछ नहीं हैगा, एनू कुछ करो, ए ठीक हो जाएगा, असी ठीक ही ठीक हाँ। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आप ओवरवेट हैं, आपको डिप्रेशन है, यही है 4, 5, 6 चीज़ें जो होती हैं। तो ये इसका कुछ करना पड़ेगा। लड़के के ठीक होने से, बेटे के ठीक होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बाद में उसी तरह उदास महसूस करेंगे। जी तुम ये इतना जर्नी मत किया करो, ऐसे मत किया करो, आया मत करो, जाया मत करो, इतनी प्रॉब्लम का शिकार हो, डेली आती हो जाती है, ब्राइट करती ऑल द वे, लेट नाइट पहुंचती हो, तो तुम्हें कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, बस तुम घर बैठ जाओ, वो खुद ही ठीक हो जाए। और दूसरा सर एक क्वेश्चन आपने भी किया था आउटडोर का। आउटडोर में मेरा ख्याल है मैं तो कोई रोल प्ले कर रही होंगी, लेकिन हुमायूं भाई माशाल्लाह डेफिनेटली दोस्ती में वो मिसाल हैं। हाँ, आपको कोई कुन्ना तो नहीं खिलाया उन्होंने अभी तक? अच्छा अच्छा अच्छा, न कुन्ना शामिल होता है उसमें या नहीं होता? अच्छा अच्छा, चलिए ये तो जी जी प्लीज। जनाब मेरा एक मैंने पॉम्फलेट पढ़ा है, इंतज़ार जुल्म होगा, तो मैं एक महज वालिद नहीं हूँ, मैं एक नेगलिजेंट, क्रिमिनल नेगलिजेंट वालिद हूँ। मेरा बेटा कंसल्टेंट था कनाडा में, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, आपकी सबकी थोड़ी तवज्जो चाहिए जी। वो 17 में पाकिस्तान आया और मुझे पता था कि वो एडिक्ट हो गया है marijuana का, तो मुझसे ये नेगलिजेंस हुई
है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है कि मैं उनको उसको यहाँ ले आता और कनाडा ना जाने देता। अब वो कनाडा चला गया, हमें वीज़ा नहीं मिला, वो यहाँ आना नहीं चाहता था, वो डिनाइल फेज में था। डिनाइल पैटर्न। हाँ, डिनाइल पैटर्न। वो कहते हैं मैं एफएससीपी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मैं बीमार हूँ या नहीं। ही लॉस्ट हिज जॉब, फैमिली सेपरेशन और सब कुछ होने के बाद वो अब मैं बेबस हो गया और मैंने उसमें थोड़ी गलती, सोशल प्रेशर है हमारा, हम पब्लिक ओपिनियन से बहुत डरते हैं। आपके पम्फलेट में ये एस्पेक्ट आपने डिस्कस नहीं किया कि बच्चे को पागल हो गया है, पागल खाने भेज रहे हैं, ये बर्दाश्त करना एक बहुत मुश्किल काम, ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल हैं। 80+ पढ़ा लिखा हूँ, मैंने 60 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था। तो इसी वजह से मुझसे नेग्लिजेंस हुई कि ये कनाडा में जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब वो इधर नहीं आना चाहता था, फिर ये कोविड-19 आ गया, उसमें कोई दे पुट बैन ऑन वीज़ा, तो ही हैज पास्ड अवे लास्ट मंथ 5th सितंबर। आई नो। और अब बड़ा जुल्म है मेरे साथ भी, उसके साथ भी। वो भी पेरेंट था, उसका छोटा बच्चा 7 साल का है, 3 बच्चे हैं। एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एज ए पेरेंट टू फेलो पेरेंट्स कि मेहरबानी करें, फॉलो अप को अच्छी तरह करें। लापरवाही बड़ा जुल्म होगा और उसमें आपने पूरा ये तस्वीर रिलीजियसली नमाज कज़ा हो जाए कोई बात नहीं, फॉलो अप कज़ा नहीं होना चाहिए। नंबर दो ये है कि इसमें सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो अब कुछ मैं दिल गिरफ्ता भी हूँ और वैसे भी ख़ानदानी तौर पर ज़हनी झुकाव का है हमारा फैमिली ट्रेडिशंस। उसमें सारी बातें हुई हैं, उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो डिस्कस कि फॉलो अप में ये भी आता है या 100 डेज में ये भी आता है कि कुरान शरीफ की आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ज़िक्र इलाही में इत्मीनान क़ल्ब है। अब वो एक लंबी बहस हो जाएगी, पीस ऑफ माइंड है या इत्मीनान क़ल्ब है, ये हार्ट है या माइंड है। मैं जो समझता हूँ सब चीज़ जो आपके इंसानी जज्बात हैं, गम, गुस्सा, खुशी, इंतकाम, ये पहले दिल पे वारिद होते हैं, फिर शायद दिल के रूट से दिमाग में जाते हैं और मैं भी आई इमरान, तो उसमें इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। अच्छा, ये होती रहती है, दिन मुकर्रर हैं, तो कोई दिन किसी काम का होता है। आज का दिन है वालिदैन महज इंसान होते हैं, आज का दिन ही यही है कि ये जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी जो मरीज़ के अलावा जो घर में बसते हैं लोग, वो भी इंसान होते हैं। आपने लिखा है कि कुछ बहरान होता है तो फिर हम जागते हैं। हाँ, यही मेरे साथ है। मुझ पर एक सानिया गुजर गया है और अब मेरा बच्चा आपके तहवील में है। मतलब अल्लाह उसको शिफा दे, बेहतरी दे, और उस पर अल्लाह का बड़ा करम हो गया। मैं ये देखता हूँ कि विद इन डेज उसने अपना ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किया। MBA किया है फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से जी, 5 साल अमेरिका रहा है। जी, तो अल्लाह हम पे रहम करे इंशाल्लाह। आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि एक बेटा इनका जो कि कनाडा में था और डॉक्टर था, बड़ा नामी ग्रामी, और बड़ा आगा खान का ग्रेजुएट था ओरिजिनली, और वो कनाडा में हेल्प ना मिलने की वजह से, प्रॉपर हेल्प ना मिलने की वजह से, थोड़ी बहुत हेल्प मिली लेकिन अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड। और उसको ज़हनी बीमारी भी थी और साथ नशे की बीमारी भी थी, ड्रग्स का इशू भी था, लेकिन किसी न किसी तरीके से
میل اڈیپٹیشن کا سلسلہ چلتا رہا. وہ ایکچولی وہ جو آپ کہتے ہیں نا کرمنل نیگلیجنس، میں ایسے الفاظ سے ذرا پرہیز کرتا ہوں کیونکہ والدین پہلے ہی بڑے مارے ہوئے ہیں. دیکھیں نا بڑے مارے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار باتیں بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرور انہوں نے کوئی پیڑا کام کیتا ہوئے گا تے انہوں دی اولاد دے. تو مطلب جنوں بھی جو وکھی چ کوئی پیڑ ہے نا، جس بندے نو بھی خاندان چ تہاڈے وکھی چ کوئی پیڑ ہے نا، انہیں وہ پیڑ کڈنی ہے کسی نہ کسی طرح تہاڈے نال گل کر کے، یا تہاڈی آمدنی دے اتے گل کر کے، یا تہاڈے اعمال تے گل کر کے. تو یہ چیز آپ پہلے ہی بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے نتیجے میں آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کی سزا دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اس قسم کے گرج نکالنے کی. تو اب دوسرا بیٹا ان کا جو ہمارے پاس تقریباً 4-5 دن سے وہ ہیں، اور وہ بڑی تیزی سے ڈینائل سے نکلے اور انسائٹ انہوں نے حاصل کی، اپنی بیماری کو سمجھے، اور انہوں نے فوری طور پر پروگرام کو اڈیپٹ کرنا شروع کیا، جو کہ شروع میں ہمیں بھی امید نہیں تھی. ہمیں لگتا تھا کہ 15-20 دن، جیسے شیخو کدھر ہے؟ ہاں وہ کیا تھا، وہ کیا آپ کہتے تھے شروع کے دنوں میں؟ شیخو کیوں؟ ہاں وہ کیا تھا؟ کیوں شیخو؟ اچھا وہ باتیں یاد آتی ہیں اب آپ کو؟ اور ٹیپو کیوں نہیں؟ ہاں جو بھائی کے اوپر کسی نہ کسی کے اوپر مدعا ڈالنا، آپ بھی بہن کے اوپر مدعا ڈالتی تھی نا، وہ کیوں نہیں؟ یہ بشرا میرے اوپر ڈالتی تھی کہ میں انڈور ہوں، میرا بھائی آؤٹ ڈور کھیل رہا ہے. اچھا نہیں، ٹریٹمنٹ تو آگے یہ چلتا رہے گا. اور اب آپ کے لیے بھی ہے کہ 100 دن اندر کیسے تھے اور 100 دن باہر کیسے ہیں، اور یہ جو باہر کے دن بلڈ کرنے ہیں. میں کہہ رہا تھا جس گھر میں جس میں دو مسئلے ہوتے ہیں تو وہاں کافی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو میرے بچے ہیں، میں اتنی سیٹسفائیڈ ہوں اس بات پہ کہ میرے بچے سیف ہیں میں اتنا، وہ میں ان کو گھر پہ بھی میں سیفٹی نہیں ان کی فیل کرتی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. تو مجھے اتنا اطمینان ہے اس چیز کا کہ یہ پر انہوں نے آنا آپ کے پاس واپس ہے نا. تیاری کریں، تیاری میں تیار ہوں. تیاری جو ہے، تیاری بڑی ڈاڈی کرنی پڑے گی. اور تیاری کے 2 رخ ہیں جس کی طرف میں آج شروع میں کہہ رہا تھا کہ برا نہ منائیے گا. ایک تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیں اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر صحت مند بنائیں، نفسیاتی طور پر صحت مند بنائیں، اور جذباتی طور پر صحت مند بنائیں، اور معاشرتی طور پر تگڑا بنائیں. لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، تگڑے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں. اچھے اور تگڑے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اسپرچول چیز ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے آپ پر فضل کرتا ہے. جی سر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سر میں اور بشرا نے ہم نے ایک طرح کا پیکٹ بنایا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ ہم ریکورنگ پارٹنرز ہیں. جی ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے ریکوری، اور وسل بلو کرنی ہے. اور جب جہاں پہ کوئی مسئلہ آئے گا ہمیں ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਪੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ. سر جب بھی کوئی کریونگ ہوگی یا کوئی بھی معاملہ ہوگا سر ہم نے جی اپنی امی کو ایڈریس کرنا ہے. جی سر جی یہ ہمارا میرا اور میری بہن کا فیصلہ ہوگا. جی سر یہاں پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے پیرنٹس اور ہمارے خاص طور پہ انڈور پیشنٹس کے درمیان میں، جو کہ ایک دم سے ڈسکور ہوگا، اور جب وہ ڈسکور ہوگا تو دونوں پارٹیز تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہوں گی. ہاں پہلا یہ ہے کہ ہم یہ تو سوچنا بند کریں کہ ہم 100 دن اگر ادھر پورے کریں گے تو پیرنٹس اگلے 100 سال ہماری بات مانیں گے. یہ تو غلط ہے، کیونکہ جتنی تکلیف ہم دے چکے ہیں، میں سر نور کو بھی کہہ رہا تھا، اس کا ازالہ ہم کر نہیں سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ جو پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ چرس پی لی، یہ ہیروئن کا ایڈکٹ ہو گیا، اس نے الکوہل پی، یہ صرف یہ نہیں تھا.
ان ڈرگز نے اور ان کیمیکلز نے جو ہمارے مائنڈ کے اندر چینجز کر دیے ہوئے ہیں نا اوور اے پیریڈ آف ایئرس, ہمیں ریورسل کا موقع چاہیے. ہم تو اس طرح ہوں گے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے, ہم نے اس حالت میں گھر جانا. جو آپ گیپ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ گیپ تو ویسے ہوتا ہے, جنریشنز کے درمیان گیپ ہوتا ہے, اس کو جنریشن گیپ کہتے ہیں. لیکن اگر گھر میں بچہ 4 بجے سو کے اٹھتا ہے اور اس کے گھر والے 10 بجے سو جاتے ہیں, تو یہ جو ونڈو ہے 24 گھنٹوں میں سے شرنک کر کے یہ 6 گھنٹے کی ونڈو رہ جاتی ہے. اور اس 6 گھنٹے کی ونڈو میں بھی ایک دوسرے کو اوائڈ کرنا, کیونکہ جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو وہ دیندار ہوتا ہے, ڈیفالٹر ہوتا ہے, اور نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ کتراتا ہے, وہ آنکھیں نہیں ملاتا. اور جب وہ آنکھیں نہیں ملاتا اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ جو گھڑی سکون کی گزر جائے وہ اچھی ہے, تو گیپ تو ہوگا. لیکن اصل چیز جسے ہم آج مینٹل ہیلتھ ڈے پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری مینٹل ہیلتھ ہے. اور اپنی ولنریبلٹی کو, یعنی اپنے ٹارگٹ پہ ہونے کو سمجھ لیا جائے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ ولنریبل ہے ود ایڈوانسنگ ایج. جوں جوں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہماری ذہنی صحت کو خطرات زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں, اور ان کو انڈو کرنا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں انڈو کرنا چاہیے, تو ہر روز ہماری عمر 1 دن کے حساب سے بڑھتی ہے. سو ہم روزانہ ایجنگ کا جو نمبر ہے وہ 1 ڈے ہے, اور اگر آپ 1 دن میں ہونے والی ایجنگ کو انڈو کرنا چاہیں تو کچھ سٹیپس ہیں جو کہ آپ اسی دن میں کر لیجئے. جو آپ کو 1 دن بوڑھا کر رہا ہے تو اسی دن میں آپ کچھ ایسے کام کر لیجئے کہ وہ آپ کو 1 دن سے زیادہ جوان کرے. اور وہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں فزیکلی ایکٹیو ہونا, ایکسرسائز کرنا, نیند پوری کرنا, اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا, اور اپنے فیلو فیملی ممبر سے جھگڑا فساد نہیں کرنا. فیلو فیملی ممبر سے جھگڑا فساد رولا نہیں کرنا. بات کرنی ہے, حق سچ کی بات کرنی ہے, پھر خاموش ہو جانا ہے. اور دن میں 10 دفعہ حق سچ کی بات کریں اور خاموش ہو جائیں. تو حق سچ کی جو بات ہے اس میں رولا شامل نہیں ہے. آپ نے بس ایک سچی سی بات کر دینی ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ, ٹرو بات کر دینی ہے, اور اس کے بعد آپ نے دھواں نہیں چھوڑنا, کچا دھواں نہیں چھوڑنا, اور آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہے, اور اپنی ایجنگ کو انڈو کرنا, اور اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا آن ڈیلی بیسس. یہ ہماری ذہنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے مددگار ہو سکتی ہے. لیکن ازیوم کرنا کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا تو ہم تو ویسے ہی خوشی کے مارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کسی کو اگر وہم تھا تو مجھے بتائیے کہ جب میرا مریض ٹھیک ہوگا, اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ تو میں تو خوشی کے مارے ہی پھولا نہیں سماؤں گا, اور میں تو بس پھر لڈیاں ڈالوں گا, بھنگڑے ڈالوں گا, اور میں یہ کروں گا. جی سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ان فیکٹ آپ جو ٹھیک کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ کے ڈولے بالکل نہیں بنتے, لیکن اگر آپ ڈولے بنا لیتے ہیں تو اس سے پی ایچ ڈی نہیں ہوتے آپ. تو اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پی ایچ ڈی کیا تو دولت نہیں آئی. دولت ایک الگ منصوبہ ہے, پی ایچ ڈی ایک الگ منصوبہ ہے, جسمانی صحت ذہنی صحت ایک الگ منصوبے ہیں دونوں. اور جو معاشرے میں لنکنگ کرنا ہے, یعنی تگڑے اور اچھے لوگوں سے لنکنگ کرنا, یہ ایک الگ منصوبہ ہے جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے. جی سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سر ہمیں چاہیے یہ باقی انڈور پیشنٹس کے لیے سر, ویسے تو میری ایج کے حساب سے تو میرا نہیں بنتا کہ میں اپنے بڑوں کو بھی سمجھاؤں, لیکن ایک ایز اے پیس آف وزڈم میں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کر کے اپنی پاسٹ ہسٹری, ڈرگ ہسٹری جتنے بھی سالوں کی تھی, جتنے بھی ٹائم کی تھی, ہم اپنا خود سیلف انالیسس کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ ڈور میں کتنی زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ سر ایک ڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم ہے 100 ڈیز کا, یہاں 100 ڈیز اور اس کے بعد 100 ڈیز. لیکن سر یہاں پہ کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہیروئن نہیں چھوڑی جا سکتی,
تو میں ان کو ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں طاہر عزیز بھائی کی کہ انہوں نے وہ پولی ڈرگ یوزر تھے, انہوں نے ملٹیپل ڈرگس کی ہیں, ملٹیپل ٹائمس کی ہیں, اور کئی دفعہ انہوں نے ریلیپس بھی کیا ہے, لیکن انہوں نے کئی دفعہ ریکور بھی کیا اور اب وہ ایک اچھی ریکوری میں جا رہے ہیں. تو میں یہ اب پیشنٹس کو, فیلو پیشنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ سیلف انالیسس کر کے اپنا خود زیادہ بہتر اچھا ڈیسیجن لے سکتے. دیکھیے وہ جو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا اندر سے, اسی سیلف ٹاک کی وجہ سے پیشنٹس علاج میں نہیں آتے. اور یہ بہت بڑی کنٹروورسی چلتی ہے بین الاقوامی طور پر کہ مریضوں کو مرضی سے داخل کرنا چاہیے یا مریضوں کو مرضی کے بغیر بھی داخل کر لینا چاہیے. تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی چلتی ہے, لیکن اس میں ایک آسان سا جواب جو میرے سے کوئی پوچھتا ہے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں, تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو بندہ مرضی کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے ایکچولی اس کو داخل نہیں کرنا چاہیے, جائے کہ وہ آؤٹ ڈور علاج میں دلچسپی نہ لے. اگر وہ آؤٹ ڈور علاج سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس کو انڈور بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن انڈور علاج بنیادی طور پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علاج نہیں چاہتے. جو علاج چاہتا ہے اور ساتھ یہ کمٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ علاج کو سیبوٹیج نہیں کرے گا, علاج کو فالو کرے گا, وہ اپنے آپ کو دستیاب کرے گا, وہ اپنے آپ کو اویلیبل کرے گا, تو ایسا کچھ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر ایسی کوئی رہنے کی ضرورت پھر نہیں ہوتی. اگر کوئی بنیادی طور پر بہت خواہش مند ہو کہ وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے. میری کل ہی اسکائپ پہ بات ہو رہی تھی انگلینڈ میں ایک کلائنٹ سے, تو دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے اور کافی عرصے سے الکوہلزم کی وجہ سے پریشان تھے. اوریجنلی پاکستانی ہیں اور وہاں سیٹلڈ ہیں پر سیٹل نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہمیں آپ بتائیے, ہم نے سنا ہے یہ 100 دن اندر ہوتے ہیں 100 دن باہر ہوتے ہیں. تو یہ وہ میں نے کہا نہیں, آپ کو 100 دن اندر رہنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ سے جو 90 منٹس میری بات چیت ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ریڈی ہیں کہ آپ نے نشہ چھوڑنا ہے. آپ کو صرف سکل سیٹ چاہیے, آپ کو صرف سکلز چاہیے جو کہ ہم آپ کو اسکائپ پہ بھی دے سکتے ہیں, اور ہمارا جو سیشن ہے اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ سیشن جو ہے اس میں اگر فرض کریں کوئی نیو یارک سے شرکت کرنا چاہتا ہے تو ہماری باتوں کو وہ سن سکتا ہے اور اپنی بات کو اس سکرین پہ سنا سکتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی اب ایڈوانس ہو گئی ہے. تو یہ جو پیرنٹس کے حوالے سے میں آج بات کر رہا تھا ہیزیٹیٹ کرتے کرتے, اور وہ بات یہ تھی کہ یہ سوچنا کہ ہمیں افیکٹ نہیں کیا نشے کی بیماری نے, ہمارے بچے کی بیماری نے ہمیں ایڈورسلی افیکٹ نہیں کیا, یہ سوچنا غلط ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تھوڑا یا زیادہ افیکٹ ہم نہ ہوئے ہوں. اور افیکٹ ہونے سے میری مراد ہے کریکٹر ڈیفیکٹس کو ایکومولیٹ کرنا, یعنی اپنے بچے کی نشے کی بیماری کے ساتھ گزارا مزارہ کرتے ہوئے ہمارے اندر جو کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں, جو منافقت اور جھوٹ اور ریاکاری جو پیدا ہوتی ہے, یہ بچے کے نشہ چھوڑنے سے صحت یاب نہیں ہوتی, اور یہ بچے کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے, فیملی ممبر کے اوپر برا اثر اس کا پڑتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک مکان کو آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ والے مکانوں کو بھی خطرہ ہو گیا, اور پھر ساتھ والے مکانوں کو بھی آگ لگ گئی, پھر اس کے ساتھ والے مکانوں کو بھی آگ لگ گئی. تو مجھے بتائیے کہ آپ آگ بجھانا کہاں سے شروع کریں گے؟ اس مکان سے جس کو سب سے پہلے آگ لگی تھی, یا اس مکان سے جہاں تک آگ پہنچ گئی, جہاں تک آگ پہنچی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس مکان کی آگ بجھائیں گے جس کو اوریجنلی لگی تھی تو وہ باقی چاروں طرف کی جو آگ لگی ہوئی ہے وہ واپس سینٹر والے کو پھر آگ لگے گی. لہٰذا آگ بجھانے کے لیے کناروں سے اندر کنورج کرنا پڑتا ہے. جی Sir, I strongly believe what you say کہ جب مطلب کہ when someone is in active addiction and what their families go through, تو I myself مطلب کہ میں اگر اپنا if I look back تو I affected a lot of people, predominantly my mother. مطلب کہ ان کو کو ڈیپینڈنسی کے ایشوز بھی بن گئے ہیں. چیز ابھی تک میں ان کو ایکسپلین نہیں کر سکا یہ بات کہ جی although I try to کہ جی آپ یو آلسو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف,
तो मे बी इस तरह का कोई प्रोग्राम आप लोगों को करना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो कर ही रहे होते हैं, पर जिस हद तक, जैसे आपको समझ लग गई कि आपकी अम्मी के जो जज्बाती हालात हैं या नफसियाती हालात हैं या मुआशरती हालात हैं, आपकी बीमारी का उससे ताल्लुक़ है। आप समझ गए हैं कि मेरी बीमारी से जो आँच पैदा होती रही, जो सेक निकलता रहा, वो उसने झुलसा दिया मेरी अम्मी को। मैं अगर सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ठीक करना तो उनकी बनती है। नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। मैं आपको ठीक करूं ताकि वो नहीं, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप रिकवरी में हैं, लेकिन एक जो 12वां स्टेप है, जो नारकोटिक्स एनोनिमस का या 12 कदमों का प्रोग्राम है, उसमें जो 12वां स्टेप ये है कि खुद से बेदारी हो जाने के बाद हम उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं जो अभी भी तकलीफ में है। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये बेदारी की निशानी है। बेदारी समझते हैं? बेदारी की, जागना, जाग उठना। तो जब आप जाग उठते हैं तो फिर आप दूसरों को जो सोए होते हैं तो उनको आप जगाते हैं। 12वां कदम यही कहता है। Is it reparable for them as well? हाँ, मतलब कि supposedly अगर हम ठीक हो जाते हैं, that doesn't automatically mean कि वो भी ठीक हो जाएंगे without seeking help. हाँ, whether that is from us or that is from an external source. वो किसी की तरफ से, क्योंकि वो भी डिनाइल में होते हैं। वो कहते हैं मेरा पुत्र ठीक हो गया, हुन तो मौजा ही मौजा। मतलब वो जो ये सोच है ना, डैमेज तो हैज बीन डन, डैमेज हैज बीन डन, और वो कहते हैं कि उसको अनडू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि वो इर्रिवर्सिबल है, तो इर्रिवर्सिबल नहीं है। हाँ, उसमें कुछ फैक्टर्स इर्रिवर्सिबल हो सकते हैं, जैसे अगर उनको डायबिटीज़ हो गई थी उस दौरान, या अगर उनको दिल की तकलीफ हो गई थी, तो वो इर्रिवर्सिबल है। मतलब कि पास्ट में जो वाक़यात हुए हैं उनके रिकॉल्स आना, वो भी तो सर इर्रिवर्सिबल। वो बात भी है। एक और अहम बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब हम अपने मरीज़ के साथ रह रहे होते हैं, नशे की ज़िंदगी में, वो नशे की ज़िंदगी में से वो गुज़र रहा होता है, और हम उसके साथ जब रह रहे होते हैं और वो अक्सर औक़ात नशे में ही होता है और हम उससे बड़े तंग होते हैं, तो हम मौका बे मौका उसको फिटे मुँह तो कह ही रहे होते हैं। हम उसको कुछ ना कुछ आते जाते कोई हाथ भी मार देते हैं।